امام سجاد علیہ السلام کی عبادت کا جب مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے اذا حضرت صلاۃ اقشعر جلدہ کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کی جلد کا رنگ تبدیل ہو جاتا، وَاصْفَرَّ لَوْنُهُ اور آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا اور آپ پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ مکہ مکرمہ میں سجدے کی حالت میں آپ پڑھتے الہی عبیدک لفنائک، الہی تیرا بندہ تیری ذات میں فنا ہو چکا ہے، مسکینک لفنائک، یا اللہ تیرا مسکین بندہ تیری ذات میں فنا ہو چکا ہے، فقیرک لفنائک، یا اللہ تیرا یہ فقیر بندہ تیری ذات میں فنا ہے۔ رات کے وقت امام علیہ السلام غلاف کعبہ کو پکڑ کر یہ پڑھتے نامت العیون، آنکھیں سو چکی ہیں، وعلت النجوم، ستارے بلند ہو چکے ہیں، وانت الملک الحی قیوم، تو بادشاہ ہے جو حی و قیوم ہے، غلقت الملوک ابوابها، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، وقامت علیہا حرسوها، اور ان پر دربان کھڑے کر دیے ہیں، وبابک مفتوح للسائلین، لیکن یا اللہ تیرا دروازہ سوال کرنے والوں کے لیے کھلا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد آپ نے سجدے میں فرمایا سبوح قدوس، یا اللہ تسبیح و تقدیس اور پاکیزگی صرف تیرے لیے ہے۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد آپ 35 برس زندہ رہے، آپ کی زبان مبارک پر ہمیشہ یہی شکر جاری رہا، الحمدللہ الذی ابلاءنا، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں ثابت قدم رکھا۔ صحرا میں حالت سجدہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کو یہ تسبیح پڑھتے دیکھا گیا، الحمدللہ شکرن، الحمدللہ شکرن، الحمدللہ شکرن، کہ حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ واقعہ کربلا کے بعد اس رات امام سجاد علیہ السلام کی زبان پر یہ الفاظ تھے، لا الہ الا اللہ حقا حقا، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو حق ہے، یقیناً حق ہے، لا الہ الا اللہ ایمان و صدقا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایمان و سچائی کی روح سے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ تعبد و رقا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اس کی گواہی بندگی اور نیاز مندی سے دیتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے امام سجاد علیہ السلام سے عرض کی، آپ عبادت کے لیے اپنے آپ کو اتنی زیادہ زحمت اور مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہی سوال کیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا افلا تحب اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کثرت سجدہ کی وجہ سے آپ کو ذو الصافنات کہتے ہیں، یعنی آپ کے اعضاء باوجہ کثرت سجدہ سے سخت ہو کر گرتے تھے، بلکہ آپ کی یہ وصیت تھی کہ ان اعضاء کو تھیلی میں ڈال کر آپ کی میت کے ساتھ دفن کیا جائے۔ واقعہ کربلا کے بعد آپ نے پابند و سلاسل ہونے کے باوجود نہ صرف اپنی فرض نمازیں ادا کی بلکہ نماز تہجد اور دیگر مستحبی نمازوں کو آپ نے پابندی سے ادا کیا۔ دوران نماز آپ مالک یوم الدین کا تکرار کرتے۔ آپ کی عبادت کے خضوع و خشوع کو دیکھ کر تاریخ کو یہ لکھنا پڑا، انت زین العابدین، انت سید الساجدین۔